ناپاکی کی حالت میں سلام کرنا یا اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ ناپاکی کی حالت میں آپ درود پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ وہ کون سے کام ہیں جو ناپاکی کی حالت میں کیے جا سکتے ہیں؟ وہ کون سے کام ہیں جن کو ناپاکی کی حالت میں کرنا حرام ہے، منع ہے، جائز نہیں ہے؟ ناپاکی کی حالت میں چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا عورتیں پیریڈ کی وجہ سے ناپاک ہوں، اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو یہ ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ناپاک ہے، نجس ہے، تو وہ قرآن چھو نہیں سکتا ہے، لیکن اس کو زبانی پڑھ سکتا ہے، بن دیکھے پڑھ سکتا ہے، بغیر چھوئے بغیر ٹچ کیے پڑھ سکتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان نجس ہے، ناپاک ہے، تو ناپاکی کی حالت میں قرآن کا نہ پڑھنا جائز ہے اور نہ ہی چھونا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت یا مرد ناپاکی کی حالت میں دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کرنا چاہیں تو وہ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی عورت یا مرد کے کچھ معمولات ہیں، وظائف ہیں، جن کو کوئی بھی شخص اپنے وظائف کے طور پر کچھ دعائیں ہوتی ہیں، صبح شام پڑھنے والی کچھ دعائیں ہوتی ہیں یا اور کچھ دعائیں ہوتی ہیں تو ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو قرآن والی دعائیں ہوتی ہیں، قرآنی دعائیں ہوتی ہیں، لیکن عورتوں یا مردوں کے معمولات میں ہوتی ہیں۔ اگزامپل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قرآن کی آیت ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، قرآن کی آیت ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، قرآن مقدس کی آیت ہے۔ تو یہ قرآن ہے، تو ان کو ناپاکی کی حالت میں پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی قرآنی آیات ہے جو کسی مرد یا عورت کے معمولات میں ہے، یعنی روزانہ کا اس کا ورد ہے، تو اس کو قرآن سمجھ کر آپ نہیں پڑھ سکتے، یہ سوچ کر نہیں پڑھ سکتے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے وظیفہ ہے، وظیفے کے طور پر قرآن کے آیت کا کچھ ٹکڑا آپ ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ یا کوئی معلمہ ہے یا کوئی مرد معلم ہے، مرد یا عورت کوئی استاد ہے، کسی بچے کو بتا رہا ہے تو ہجے لگوا کے اس کو پڑھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے۔ اب رہا مسئلہ سلام کا، کہ بعض مرتبہ ناپاکی کی حالت میں لوگ سلام کرتے ہیں، کوئی مل گیا اس کو سلام کر رہے ہیں، یا گھر پہ کوئی شخص آیا اس نے سلام کیا، گھر میں کوئی شخص نجس ہے، ناپاک ہے، تو وہ جواب دینا کیسا ہے؟ دیکھیے، سلام جو ہے نا، یہ ایک دعا ہے، یہ ایک دعا ہے۔ سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا سلام تو یہی ہے کہ اللہ تم کو سلامت رکھے، اللہ کی برکتیں ہوں تم پر، اللہ کی رحمتیں تم پر ہوں، یہ سلام ہے۔ لیکن شارٹ میں لوگ السلام علیکم اتنا بھی بول سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے پورا آپ سلام کریں کہ اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں اور سلامتی تم پر ہو۔ لیکن اگر کوئی صرف السلام علیکم بھی کہہ رہا ہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ پورا سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی انسان سلام کر رہا ہے تو کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ دعا ہے جو آپ کسی کو دے رہے ہیں، یہ قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت آپ نہیں کر سکتے، تو آپ سلام کر سکتے ہیں۔ اور ناپاکی کی حالت میں سلام کا جواب دینا بھی جائز ہے، آپ جواب بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا وعلیکم السلام، اس نے آپ کو سلام کیا کہ آپ کو دعا دی، آپ نے اس کو جواب دیا تو یہ آپ نے اس کو دعا دی۔ اسی طرح سے اور بھی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے سلام ایک کسی دوسرے کے لیے دعا ہے، اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں اور کسی کو جواب دے سکتے ہیں۔ اب لیٹرنگ میں جانے کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باہر نکل کے لیٹرنگ سے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اب یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، کھانے سے پہلے آپ بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ سکتے ہیں، پانی سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، ٹھوکر لگنے پر آپ یا اللہ خیر کہہ سکتے ہیں۔ یہ تمام جملے، تمام چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ پڑھنا چاہیں تو درود پاک بھی ناپاکی کی حالت میں پڑھنا جائز ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت آپ ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتے ہیں، باقی جو دعائیں، ذکر و اذکار، سلام دینا، سلام کا جواب دینا، یہ تمام چیزیں آپ ناپاکی کی حالت میں کر سکتے ہیں، ان کا کرنا جائز ہے۔ مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا اور ایک منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔